براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پھر سے آج یہ موقع ہم سب کو دیا ہے کہ ہم اس کے منہ کی باتوں کو، اس کے کلام کو، جو کہ زندگی بخش کلام ہے، اس پر غور و خوض کر سکتے ہیں، برکت پا سکتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا اور دیگر تمام احباب کا پوری دنیا میں جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور دیگر ذرائع سے بھی ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں، تاکہ خداوند اس پروگرام کے وسیلہ سے تمام دنیا میں تمام انسانوں کو اپنی برکات سے نوازتے رہیں۔ کچھ ہفتوں سے ہم نے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں مختلف ہمارے جو احباب ہیں ہمارے ویب سائٹ پر، فیس بک پیجز پر اور دیگر ذرائع سے انہوں نے مختلف سوالات اٹھائے، اور کچھ احباب نے کال بھی کی اور مختلف سوالات پوچھے جن کے جوابات ہم دے رہے ہیں۔ اور میری یہ درخواست ہوگی کہ جب بھی ہم سوالات کے جوابات آپ تمام احباب کی نظر کرتے ہیں تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور مطلع کرتے رہیے۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، تقریباً تمام مذاہب کے اندرونی مسائل ایک ہی طرح کے ہیں، چاہے وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی ہیں۔ چونکہ انسان کا خدا کے ساتھ معاملات کرنا اور پھر انسانوں کے ساتھ معاملات کرنا، یہ ایک ایسی بات ہے جس کے لیے اگر انسان اندر سے قائل نہ ہو، اس سانچے میں ڈھلنے کے لیے جس پر اس کا ایمان ہے، ان تعلیمات کو اپنانے اور ان میں ڈھلنے کے لیے جو اس کا عقیدہ ہے، تو باتیں ذرا مشکل ہو جاتی ہیں، اور جو تعلیمات ہیں وہ عملی صورت میں نظر آنے کی بجائے صرف زبانی اقرار تک ہی محدود رہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے شو میں کہ کوئی نہ کوئی بات آغاز میں جو اس وقت حقائق پر مبنی ہے، ویسے تو سب سچی باتیں ہیں کلام کی جو ہم کرتے ہیں، لیکن جو عملی باتیں روزمرہ زندگی میں ہیں، ان سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ میں جیسے خداوند رہنمائی کرے گا پیش کرتا رہوں گا۔ دور حاضرہ میں ایک پاسٹر کو ایک گروپ نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاسٹر بن جائیے، آپ کی کیا شرائط ہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ تو اس پاسٹر نے ان احباب سے جن کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی یہ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں صرف ایک ہی شرط آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ کلیسیا بھی اس بائبل کے مطابق جو خداوند نے کلیسیا کے لیے دستور العمل ٹھہرایا ہے، ہدایات دی ہیں، ضابطے دیے ہیں، رہنمائی عطا فرمائی ہے، کلیسیا بھی بائبل کے مطابق چلے گی اور پاسٹر بھی بائبل کے مطابق چلے گا۔ یہی ایک شرط پاسٹر نے پیش کی، اور یہ پاسٹر بھی زندہ ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ زندہ ہیں۔ اس چرچ کے لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو پھر ہم ایک اور میٹنگ آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ پھر ایک اور میٹنگ رکھی گئی، پاسٹر موصوف بھی گئے اور وہ جو چرچ کے لوگ تھے وہ بھی بیٹھے۔ تو پھر بات ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ کی کوئی اور شرط؟ پاسٹر نے پھر کہا کہ جناب ایک ہی شرط ہے، وہ ہدایات، وہ رہنمائی، چرچ کا وہ ڈھانچہ جو بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ترتیب ہے، کلیسیا بھی اسی کے مطابق چلے اور میں پاسٹر بھی اس کے مطابق چلوں گا۔ اور وہ میٹنگ آخری میٹنگ ثابت ہوئی۔
पास्टर इंतज़ार करता रहा कि शायद ये उनके दिल की बात है कि खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना, बाइबल के मुताबिक चलना, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना। क्योंकि मसीह ने कहा था, जो कुछ मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं, जो बाप ने मुझ तक पहुंचाया है। और फिर रूहुल कुछ दिया गया कि वो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। पास्टर वहीं पर उसी इलाके में रहा, वो लोग भी वहां पर रहे, और उस इलाके में आज भी कई से कई चर्च बनते चले गए। इस बात का मकसद क्या है जो मैं कर रहा हूं? आज के दौर में क्या जो पास्टर्स हैं, रहनुमा हैं और कलीसिया है, क्या वो बाइबल के मुताबिक चल रही है? और किसी शायर ने, अगर हम मस्जिद और मंदिर की बात करें, तो उसने लिखा था, ए रवाजे मस्जिदां मंदिरां दा, इत्थे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने। ए रवाजे मस्जिदां मंदिरां दा, इत्थे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने। हस्तियों की पूजा की जाती है, खुदी है। ए रवाजे मंदिरां मस्जिदां दा, इसके साथ चर्च भी शामिल कर लीजिए। तो इससे मुराद क्या है कि बाइबल, उसकी रहनुमाई, उसकी हदायत, उसके अहकामात एक तरफ हैं, और जो ग्रोह है चर्च के अंदर, वो कह रहा है ये पास्टर जो है, इसकी तो जो शराइत हैं वो तो एक ही है, और ये शर्त पूरी करने के लिए वो ग्रोह, वो चर्च तैयार नहीं था। लम्हा फिक्रिया है। खुदा अगर ये बात इस प्रोग्राम फजल रबी के वसीला से आज मेरे साथ जो टीम है उस तक, या पूरी दुनिया में जो लोग मस्जिदों, मंदिरों में, चर्चिज में सुन रहे हैं, जब वो खुदा की पैरवी का दावा करते हैं, तो उसकी तालीमात और उसकी दी हुई वो रहनुमाई कहां रह जाती है? इससे मुराद ये हुआ कि वो चर्च, वो अपने मंसूबे और अपने प्रोग्राम के मुताबिक चलना चाहता था, और वो चाहते थे कि पास्टर भी बाइबल की तालीम है या नहीं, वो उनकी हदायत की पैरवी करे, उनके ताबे होकर रहे। मैं हमेशा इस बात का कायल हूं कि जो लीडरशिप है उसके ताबे रहना चाहिए, और ये मेरी जिंदगी का ज़ाती तौर पर हिस्सा रहा है। और अक्सर अगर कोई रहनुमा बाइबल के खिलाफ भी फैसला लाता है, अगर वो बैठा हुआ है ऊपर, तो मेरा काम है ताबेदारी करना। खुदा जाने और उसका काम जाने। मूसा के पास अगर रहनुमाई है, तो मूसा जो फैसले करेगा, कलाम में लिखा है, उसने जो फैसले किए उससे उनके असरात भी भुगतना पड़े। और आज भी मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, क्या खुदा अव्वल है? उसका कलाम अव्वलीन तरजीह है, या हमारी जातियात, हमारे प्रोग्राम्स और हमारे एजेंडे हैं? ये बात मैं आप पर छोड़ता हूं। हमारे एक मुसलमान भाई हैं, बहनें भी लिखती रहती हैं, उनका भी शुक्रिया, और मैं इनकरेज करूंगा ज़रूर कॉल कीजिए। तो उन्होंने सवाल उठाया था, ये लूका की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 49वीं आयत है, और मासूफ ने लिखा, मोहम्मद असरार साहब ने, कि यहां पर लिखा है कि जनाब मसीह फरमाते हैं 49वीं आयत में, मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, और अगर आग लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। मोहम्मद असरार साहब, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रूर जब आज के प्रोग्राम में ये बातें खोली जाएंगी, उसके बाद भी कुछ अगर तशनगी रह गई तो मैं दावत देता हूं, आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। फिर पढ़ता हूं जो उन्होंने 1249 लिखा है, मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूं, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। तो वो ये कहना चाह रहे हैं मासूफ के यीशु मसीह आग लगाने के लिए आए हैं।
تو اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں، زبان کی جب بات کی جاتی ہے تو زبان بولنے والے جو اشخاص ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب اور معنی کیا ہوتے ہیں۔ ضرب المثل کی بات کیجئے یا محاوروں میں بات کیجئے، اردو کی جب بات کر رہا ہوں، ضرب الامثال ہوتے ہیں، ضرب المثل جس کو کہا جاتا ہے، اور محاورے بولے جاتے ہیں اردو زبان میں۔ تو اب مثال کے طور پر اگر آج کل کے دور میں اگر آپ بر صغیر میں انڈیا یا پاکستان میں رہتے ہیں تو قیمتیں چیزوں کی بہت جلدی بڑھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسرار صاحب، اگر کوئی شخص انڈیا اور پاکستان سے باہر ہے اور اردو اس کو نہیں آتی، اور اگر آپ یہ جملہ بولیں اس کے سامنے، سبزی لینے کے لیے کوئی خاتون گئی ہے یا کوئی شخص گیا ہے، وہ کہے سبزیوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ شخص جو اردو سیکھ رہا ہے، اردو اس کی زبان نہیں ہے، وہ کیا سمجھے گا اس سے؟ اب کہنے والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے سبزیوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اردو نہیں سمجھتا تو وہ کیا سمجھے گا اس سے؟ وہ یہی سمجھے گا کہ جو آگ چولہے میں جلتی ہے وہی آگ سبزیوں کو لگی ہوئی ہے۔ لیکن جو اردو سمجھنے والا ہے، جو اس کلچر سے واقف ہے، وہ یہ کہے گا کہ قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، قیمتیں توقعات سے زیادہ ہیں۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی تعلق سے۔ جب کوئی شخص کسی کو حسد کی آگ میں جلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، پنجابی میں بھی کہتے ہیں او تے ساڑی گیا ہے گل سن کے، یا وہ کہتے ہیں جی وہ تو جل گیا ہے، وہ تو جل گیا ہے۔ اب جلاتی آگ ہے، اور اگر کسی شخص کو اردو سے واقفیت نہیں ہے اور وہ یہ جملہ سن رہا ہے، وہ شاید برنول وغیرہ لے کر آ جائے، جی کہے چلیں یہ شخص جل گیا ہے، تو اس کو یہ جلنے کی جو مرہم ہے وہ دی جائے، لگائی جائے۔ لیکن جو لوگ اردو سمجھتے ہیں، کلچر سے واقف ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ حسد کی آگ کی بات ہو رہی ہے۔ تو جناب، بائبل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ جس دور میں یہ باتیں کی گئی ہیں، مخاطبین کون تھے، زبان جب استعمال ہو رہی ہے، کن لوگوں کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، جو لوگ تو مقامی ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے کیا بات ہے، جو اردو سے واقف نہیں ہے شخص، وہ اس کو دیگر معنوں میں لے گا کہ شاید آگ سے کوئی شخص جل گیا ہے، یا سبزیوں کو واقع ہی آگ نے جلایا ہے، آگ وہاں پر لگی ہوئی، شاید وہ پانی لے کر آ جائے۔ تو کیوں یہ بات ہے؟ اس لیے کہ اس زبان سے، اس کلچر سے واقفیت نہیں ہے۔ تو آپ نے جناب لکھ دیا کہ مسیح آگ لگانے کے لیے آئے ہیں، تو اکثر میں کہتا ہوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے اور مسیحیوں سے بھی کہ جب بھی آپ الہامی کتب کی بات کرتے ہیں تو آپ سیاق و سباق کو، جو پہلا متن ہے اور جو بعد کا متن ہے، اس کو پڑھ لیا کیجئے۔ تو محمد اسرار صاحب، اگر آپ اسی، میں نے لکھا بھی تھا فیس بک پر کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے، آپ کو جواب مل جائے گا، تو آپ نے شاید صرف، آپ نے چونکہ ایک ہی طرح کی اینک لگائی ہوئی ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا، تو آپ خدارہ جو علم التفسیر کے قواعد و ضوابط ہیں ان پر بھی تھوڑی نظر کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ اب میں آپ کے سامنے اسی کتاب میں سے پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے جواب لکھ دیا تھا کہ محترم آپ باب پڑھیے، آگے پیچھے پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آئیے، جو آیت میں نے پڑھی ہے یہاں پر، اس کے بعد جو اسی کتاب میں دوسری ایک آیت ہے اسی حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی آیت پھر پڑھتا ہوں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں پر مخاطبین کون ہیں اور بات کیا ہو رہی ہے وہ بھی جانیں گے۔ تو 12ویں باب کی 49ویں آیت پھر پڑھوں گا۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ اب اگر آپ کچھ ابواب پیچھے چلے جاتے تو دیکھ ہی لیتے کہ جناب اس پوری کتاب میں ان کی تعلیم کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے لوگوں سے باتیں کی ہیں۔ سامری لوگوں کی جب بات آئے گی تو سامری لوگ کیا بلیف تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، یہودیوں کا کیا تھا، یا جو دیگر وہاں پر بت پرست اقوام بستی تھی ان کے عقیدے کیا تھے، جب ان کے ساتھ بات ہوتی تھی تو بات کیسے ہوتی تھی۔ اب یہ تو ایک طالب علم کا فرض ہے کہ وہ ان باتوں کو دیکھے، اور اگر آپ نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہ آگ لگانے آئے تھے تو برائے مہربانی اگر آپ 9ویں باب میں پڑھ لیتے تو میں اب آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں
तो शायद ये प्रोग्राम भी ना करना पड़ता कि आप एक तालिब इल्म के तौर पर बेहतरीन तौर से इस बात को खुद भी समझते और दूसरों को भी समझाते जो इस तरह की बातें करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, ये इसी किताब में लूका की अंजील है और उसका 9वां बाब है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और इसकी 51 आयत 51 जो वर्स है उसमें से देखेंगे। गौर से सुनिए। और जब वो दिन नजदीक आए और वो ऊपर उठाया जाए तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासद भेजे, और वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। और ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदामंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म करें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे जैसा एलिया ने किया? आगे सुनिए मोहतरम। मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का। अब यहां पर जो आग है ये भस्म करने वाली आग है। अगर एलिया की जिंदगी को आप देखें तो जब उसको पकड़ने के लिए कुछ सिपाही भेजे गए थे तो उसने आसमान से आग आई और वो जो सिपाही थे वो भस्म हो गए, जल गए। इसके अलावा अगर आप एलिया की जिंदगी में जो खुदा का अजीम बंदा है देखें तो जब वो नबी जो यहोवा खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा के अंबिया नहीं थे, उन्होंने उसको चैलेंज किया तो एलिया ने दुआ की और आसमान से आग नाजिल हुई और वो कुर्बानियां, वो गोश्त जो पानी में रखा हुआ था वो भी जल गया। तो ये पस मंजर खुदारा आप तुरेत का मुतालिया, ज़बूरों का मुतालिया, अंबिया के सहाइफ का मुतालिया भी जरूर कर लिया कीजिए, चूंकि कुरान में लिखा है ये खुदा की किताबें हैं। तो यहां पर देखिए अल्फाजुल मसीह, देखिए मुबारक अल्फाज जिन पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो तो जनाब आग से जलाने के लिए आए हैं। यहां पर शागिर्द कह रहे हैं कि आप एलिया की रूह में हैं तो आप एलिया की तरह दुआ कीजिए, और ये जो गांव के लोग हैं, जो मुखालफीन हैं, जो हासदीन हैं, जो आपकी मुखालफत में आ रहे हैं, आप आसमान से हुक्म कीजिए कि आग नाजिल हो और इनको बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, इनके गांव को जलाकर राख कर दे। लेकिन खुदाए मुजस्सम, कलमाए मुजस्सम के अल्फाज मुबारक सुनिए, आपने क्या फरमाया। काश किसी के दिल में उतर जाए ये बात, मोहब्बत। सुनिए, मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का। यहां पर झिड़कने से मुराद कि तुम जो सोच रहे हो, तुम जो चाह रहे हो, ऐसा हरगिज तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। उन्हें झिड़का कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ना सोचों में और ना अमाल में। आगे देखिए, और कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो? और जब आप रूहुल कुद्स की बात करेंगे और हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस की बात करेंगे तो फरमाया है कि वो जिंदगी बख्शने वाली रूह है। उन्होंने फरमाया, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। जमीन पर भी 100 गुना जो खुदा देना चाहता है वो पूरी जिंदगी, और फिर इस जिंदगी के बाद हमेशा की जिंदगी में खुदा की हजूरी में, उसकी बादशाहत में, अबदी जिंदगी में। तो फरमा रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो? यहां पर मैं बहुत मुहब्बत के साथ, हलीमी के साथ यह बात भी बताना चाहता हूं कि अंबिया का पैगाम किस रूह में होता है? वो रूह नहीं जो आपको दूसरों को कत्ल करने पर उभारे, जो गांव और शहरों को बर्बाद करने पर उभारे। क्या तुम नहीं जानते? अगर आज पूरी दुनिया में कोई शख्स यह कहता है कि हुजूरुल मसीह, यीशु मसीह, ईसा मसीह पर ईमान लाए बगैर मेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता, तो उस बात को
जो यहां पर लिखी गई है उसको अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है कि अगर उस ज़ाते अक़दस पर मेरा ईमान उस पर मुकम्मल नहीं होता, जब तक मैं यकीन ना करूं, तो यहां पर उनकी तालीम, ये नुक्ता जो वो अपने पैरोकारों से, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे कह रहे हैं, उनको छिड़का, क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो? और आज मैं मसीहों से भी कह रहा हूं, अल्फाज मार डालते हैं। कत्ल करना सिर्फ किसी की गर्दन उड़ाना ही नहीं होता, आप लफ्जों से भी कत्ल करते हैं, आप साजिशों से भी कत्ल करते हैं, आप मुखालफतों से भी कत्ल करते हैं, आप गिरोह बनाकर जब दूसरों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं फिर भी आप उनको कत्ल करते हैं। मुआशी कत्ल भी है। यीशु मसीह ने फरमाया था कि अगर तूने आंखों से किसी के साथ बद नजरी में ज़िना की ख्वाहिश पैदा हुई तो तूने अमल भी कर लिया है। तो खाली वही कातिल नहीं है जो गर्दनें काटते हैं। फिर कभी इस पर भी बात होगी कि खुदावंद यहां पर फरमा रहे हैं, तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो। और फिर आगे देखिए, क्योंकि इब्ने आदम, ये मसीह खुदावंद का टाइटल है, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान, तमाम दुनिया के इंसान, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यह मोहब्बत का पैगाम है। यीशु अल मसीह की ज़ात अक़दस, जब क्रिसमस का सीजन चल रहा है तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, आगाह कर देना चाहता हूं, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं, बर्बादी बाइबल और बाइबल की तालीम का एजेंडा नहीं, बर्बादी और तबाही यीशु मसीह की तालीम नहीं, ये आसमान की तालीम नहीं। अगर आप तालिब इल्म हैं, यूहन्ना की अंजील से वाज़े लिखा है यह किसकी तालीम है? बर्बादी और तबाही इब्ने आदम की यह तालीम नहीं, मसीहों की यह तालीम नहीं। अगर कोई मसीही है, मसीह का पैरोकार है, तो मसीह आज भी उसको झिड़कता है, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा जिंदा खुदा है। जब उसे कब्र में डाला गया तो वो कब्र उसको अपने अंदर ना रख सकी। वो तीसरे दिन अपने कौल के मुताबिक जो उसने फरमाया था, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और मुझे अपनी जान लेने का भी इख्तियार है, वो कब्र के बंधन तोड़कर मुर्दों में से जी उठा और वो जिंदगी बख्श रूह है। इसलिए मेरे मुसलमान बहनों भाइयों, मसीही बहनों भाइयों और दीगर दुनिया के इंसानों, जब आप तनकीद करते हैं, आप सवाल उठाते हैं, तो सियाक व सबाक को जरूर देखिए। इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं, नो नेवर, कभी नहीं, बर्बाद करने नहीं, बल्कि बचाने आया। फिर वो किसी और गांव में चले गए। जान बर्बाद करने नहीं, आग भस्म और बर्बाद करती है, बल्कि बचाने आया है। और शागिर्दों की ख्वाहिश पर उसने वहां पर आग नाजिल नहीं की, बल्कि रद्द करने वालों से भी मोहब्बत है, ना कबूल करने वालों से भी मोहब्बत है, कि शायद किसी वक्त वो मेरी इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दे, बर्बादियों से निकलकर जिंदगी में आ जाएं। और अगर मोहम्मद इसरार साहब, अगर आप इस किताब को पढ़ लेते तो आप जनाब मसीह खुदावंद की जिंदगी, उनकी जिंदगी बख्श बातों में जो खुदाई शफकत, खुदाई मोहब्बत पाई जाती है, आप उससे जरूर आशना हो जाते और
سورہ الحدید یہ 57 سورہ ہے. محمد اسرار صاحب پیغام قرآن آپ کو آپ کی رجوع کا منتظر ہے. سورہ الحدید اس کی 27ویں آیت اگر آپ اس حوالے کو دیکھ کر پڑھ لیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, آپ کا باطن روشن ہو جائے گا, آپ کی تعلیمات وسیع ہو جائیں گی اور آپ جانیے گا. پھر عرض کر رہا ہوں سورہ الحدید اور اس کی 27ویں آیت, وہاں پر لکھا کیا ہے. جب مولانا اشرف تھانوی اس پر بات کرتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں, پھر یہیں سے جاری رکھیں گے. جی ہاں معذرت چاہتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل خرابیاں ہو جاتی ہیں, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں محمد اسرار صاحب اور پوری دنیا میں میرے مسلمان بہن بھائی, سورہ الحدید اس کی 27ویں آیت جب مولانا مرحوم اشرف تھانوی ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مولانا فتح محمد جلندری ترجمہ کرتے ہیں تو آپ پڑھیے اس کو. وہاں پر لکھا ہے خدا نے مہربانی اور شفقت ان کے دلوں میں پیدا کر دی جنہوں نے عیسیٰ مسیح کی پیروی کی. پیدا کر دی. پیدا وہاں پر چیزیں کی جاتی ہیں جہاں پر نہ ہوں. اگر ہوتی تو پھر دوبارہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت. تو اس سے مراد یہ ہے فطرت کا بدل جانا, باطن کا بدل جانا, بنجر زمینوں پر ہریالی کا آ جانا. جو چیز شریعتیں, جو چیز انسانی ریاضتیں, جو چیز نذرانے اور نیازیں, جو چیز پانیوں میں کھڑے ہونے, جو چیز بالوں کو بڑھا لینے, جنگلوں میں چلے جانے سے پیدا نہ ہو سکی, وہ باطن کی تبدیلی سورہ الحدید 27ویں آیت. دنیا کا کوئی بھی شخص کسی مفسر کو پڑھ لیجئے اور یہاں پر المسیح انہیں جھڑکتے ہیں, کیا تم نہیں جانتے کہ جو میرا پیروکار ہے, جو خدا کا پیروکار ہے, جو اس دعوے کو لوگوں کے سامنے آواز بلند دہراتا ہے میں خدا کا پیروکار ہوں, لیکن اندر سے کیا نکل رہا ہے؟ چونکہ جو باطن میں ہے وہی باہر آتا ہے. تو وہ شاگرد کہہ رہے ہیں آگ سے بھسم کر دو, یہ انسانی فطرت ہے. وہ کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کس روح کے ہو؟ جو روح کہہ رہا ہے وہ مانو, وہ نہیں جو تمہارا جسم کہہ رہا ہے. پرانی انسانیت کہہ رہی ہے. اور کرنتھیوں کے خط میں سورہ الحدید 27ویں آیت کوٹ کر رہا ہوں. کرنتھیوں کے خط میں مصنف اس بات کو کھول دیتا ہے
وہ یہ کہتا ہے سورہ الحدید ان میں شفقت اور مہربانی ان کے اندر پیدا کر دی ہے، پہلے نہیں تھی۔ اور کرنتھیوں کا مصنف یہ کہتا ہے اے مسلمانوں، اے مسیحوں، جو یسوع مسیح میں ہے، جو اس کا پیروکار ہے، وہ نیا مخلوق ہے۔ وہ موت کا راہی نہیں رہتا، تباہی کا راہی نہیں رہتا، وہ زندگی اور بقا پا جاتا ہے۔ وہ زندگی اور بقا پا جاتا ہے، وہ زندگی اور بقا پا جاتا ہے، چونکہ یہ صرف اور صرف ذات المسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اور قرآن نے اس بات کو کھول کر واضح کر دیا ہے، پالوس نے اس بات کو کھول کر واضح کر دیا ہے۔ اور اگر آج بھی آنکھیں بند ہیں، اگر آج بھی قائلیت کے لیے کچھ اور ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں اور تحقیق ہو رہی ہے، تو کیوں نہ پھر عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے عیسیٰ مسیح آپ مانتے ہیں، نبی مسیحی خداوند مانتے ہیں، ان کے بارے میں وہ یہ مکاشفہ کھولتا ہے۔ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہیں، ابد تک یکساں ہیں۔ اس وقت بھی وہ بات کر رہے تھے، آج بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو محمد اسرار صاحب، جب یہ کتاب آپ لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو جو مخاطبین ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ یہودی ہیں۔ تو اب تعلیمی باتیں کچھ تھوڑی سی گہرائی میں ہو جائیں۔ اس شو میں جب سے میں نے شروع کیا ہے میں بہت سادگی سے باتیں کرتا ہوں تاکہ ہم باتوں کو سمجھیں، ڈائجسٹ کریں۔ اور اگر کوئی سوال ہو، اور میں اکثر کہتا ہوں مسیحوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی اور ہندوؤں سے بھی سب سے پیار ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ تفاسیر غلط کی جا رہی ہیں، سیاق و سباق سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے، پھر کچھ ٹیکنیکل خرابی معذرت چاہتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں، یہیں سے جاری رکھیں گے۔ محترم، یہاں پر جو مخاطبین ہیں محمد اسرار صاحب وہ یہودی ہیں، اور علم التفسیر جو ہے اس کا یہ قاعدہ ہے کہ آپ ضرور یہ دیکھیں کہ جو متن کہہ رہا ہے، حوالہ جو کہہ رہا ہے، اس کو پہلے دیکھیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا سیاق و سباق کو، تو اگر آپ تھوڑا سا پہلے اس کو دیکھ لیتے، جو 12واں باب آپ نے فرمایا ہے، لکھا ہے، تو یہاں پر دیکھیں وہ باتیں کن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ نہایت ضروری بات ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ آغاز دیکھیں جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ یہاں پر 12ویں باب میں جس آیت تک آپ پہنچے ہیں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں، اتنے میں آغاز جو ہے، اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی تو بہت سے لوگ سن رہے تھے، اور ان میں سے جو زیادہ تر تھے وہ یہودی تھے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ 22ویں آیت تک آتے ہیں، پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں
تو جو یہاں پر شاگرد ان کے سارے یہودی تھے. تو اس باب کو اگر آپ دیکھیں تو یہودیوں سے بات ہو رہی ہے. تو میں یہاں پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تصور امام ہی لے لیجئے، اگر آپ تصور امام کو دیکھیں، میں اب آپ کی زبان میں بات کروں گا. اگر آپ تصور امام کو لے لیتے ہیں، اماموں کے بارے میں جو تعلیم پائی جاتی ہے، تو اگر آپ شیعہ حضرات کے ساتھ بات کر رہے ہیں امام کی یا اماموں کی، اور اس کے بعد آپ احمدی حضرات سے بات کر رہے ہیں امام یا اماموں کی، پھر آپ سنی حضرات سے بات کر رہے ہیں تصور امام یا اماموں کی، تو محمد اسرار صاحب آپ خود ہی ذرا فیصلہ کیجئے گا کہ جب آپ اماموں کی بات کر رہے ہیں شیعہ حضرات کے ساتھ، احمدی حضرات کے ساتھ، سنی حضرات کے ساتھ، تو کیا وہ تینوں حضرات ایک ہی طرح سے سمجھیں گے؟ اب آپ واضح طور پر جانتے ہیں، تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، کہ شیعہ حضرات کا عقیدہ اماموں کے بارے میں مختلف ہے، احمدی حضرات کا عقیدہ اماموں کے بارے میں مختلف ہے، سنی حضرات کی طرف آ جائیے تو اماموں کے بارے میں عقیدہ مختلف ہے. تو کیا تینوں حضرات ایک ہی طرح سے سمجھیں گے؟ کیا آپ پر واضح ہے بات کہ نہیں؟ چونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی تعلیمات ہیں، عقیدے مختلف ہیں، احادیث مختلف ہیں، اور جو قرآن کے بارے میں تصورات اور ایمان ہے وہ بھی مختلف ہے. پھر جو انبیاء اکرام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، ان کے بارے میں بھی جو عقیدے ہیں، تعلیمات ہیں، وہ مختلف ہیں. اور اگر میری بات سے آپ اختلاف کریں تو یوٹیوب پر چلے جائیے اور دیکھیے. تو نقطہ یہ ہے کہ جب بات کی جا رہی ہے تصور امام کی تو تمام مختلف طریقوں سے سمجھیں گے. تو اگر آپ احمدیوں کے ساتھ ہیں تو احمدی بہن بھائی جو ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہ مختلف طرح سے آپ کو بتائیں گے. تو پھر آپ کہیں گے جی یہ تو شیعہ سے فرق ہے، تو پھر آپ شیعہ حضرات کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، احمدیوں کا فرق نظر آئے گا. تو ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیتے کہ جب یہودی مخاطبین ہیں، تو جب آگ کی بات کی جا رہی ہے تو جناب آگ کے بارے میں ان کی کیا تعلیمات پائی جاتی ہیں. اور علم الہی میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ علم الہی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک تو لفظی مطلب لیا جاتا ہے، اور پھر بہت سے ایسے حوالہ جات ہیں جہاں پر تشبیہی زبان بھی استعمال کی جاتی ہے. چونکہ خدا کے بارے میں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور آپ توریت سے انجیل تک، بائبل تک آ جائیے، اناجیل تک آئیے، پھر آپ دیگر صحائف میں بھی چلے جائیے، اس کے بارے میں آپ کو بہت سی باتیں مل جائیں گی. اور خدا اظہار کرتا ہے. اب خدا کو ہدایت کون دے؟ خدا کو کوئی ہے جو اس کو سکھائے کہ اسے کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیسے اس نے اپنی ذات کا اظہار کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس کو کسی سے پوچھنا پڑے گا. وہ تو اختیار کل ہے، عقل کل ہے، جیسے وہ چاہے کرے. اور ایک نام جو ہے 99 نیم جو نام ہے ان میں سے القادر، جو چاہے وہ کرے. تو وہ جب اظہار کرتا ہے تو ہر ایک اظہار کے پیچھے کچھ مطلب ہوتا ہے. تو اگر آپ یہودیوں کی تعلیم دیکھ لیتے اس تعلق سے تو بہت بڑھیا رہتا، لیکن چونکہ آپ نے نہیں دیکھا تو اس لیے میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنا چاہ رہا ہوں. تو ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ پرانے عہد نامہ میں آگ سے کیا مطلب و معنی لیے جاتے تھے جو مختلف ہیں. اب سب پر بات نہیں کروں گا، اور تھوڑے سے حوالہ جات ہیں جو آپ کی سمجھ کے لیے دے رہا ہوں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تشبیہی زبان بھی استعمال ہوئی ہے. اب توریت میں چلتے ہیں تو محمد اسرار صاحب یہاں پر لکھا ہے، اور یہ قرآن میں بھی یہ بات آپ کو ملے گی. حوالہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو دیا جا سکتا ہے، یہ مشہور ہے جب جھاڑی میں آگ جل رہی تھی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ جو حوالہ ہے خروج کی کتاب سے ہے، اور 3 باب ہے اور 2 سے 6 آیات ہیں. اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا. اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جھاڑی بھسم نہیں ہوتی. تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو آگ ہے اس کا شعلہ ہے اور جھاڑی ہے، جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے. تب رسپانس دیکھیے جناب موسیٰ خدا کے بندے. تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس سے بڑے منظر کو دیکھوں گا، یہ جھاڑی کیوں نہیں جل رہی. تو یہاں پر اظہار ہے خداوند
کہا کہ وہ اپنے بندہ کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو اگلی آیت بھی دیکھیے ذرا یہاں پر، اسی میں سے یہ تیسرا باب، اسی میں سے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ۔ اب جھاڑی میں دیکھیے آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پر شعلہ ہے، اور جھاڑی میں سے، اس شعلے میں سے آواز آ رہی ہے، خدا نے پکارا۔ اب آگ ہے، جھاڑی ہے، بھسم نہیں ہو رہی، اور اس شعلے میں خدا نے پکارا اے موسیٰ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنا جوتا اتار دے کیونکہ یہ مقدس زمین ہے۔ اب خدا کی حضوری جہاں پر بھی ہے وہ پاک جگہ ہے، اور خداوند نے کہا، یہ دستور تھا، اگر آپ دیکھیں گے جو پاکیزگی کے قوانین ہیں توریت میں، اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی جوتے یا کسی طرح کی گندگی میں خدا کی حضوری میں آئے، اور اس کا خمیازہ ایسا بھگتنا پڑتا تھا کہ اگر کوئی ناپاکی میں آ گیا ہے تو وہ اپنی جان، خدا نے پہلے بتایا ہوا تھا، خدا آگاہ فرما دیتے ہیں، تو اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ پھر یہاں پر بات کر رہے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، شعلہ ہے، خدا نے اس میں سے پکارا، اور پھر خدا نے کہا کہ یہ مقدس زمین ہے۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا، آخری جملہ، کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اب دیکھیے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، شعلہ ہے وہاں پر، اور اس نے اپنا منہ چھپایا، خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اب جب مقدس جگہ کی بات ہے، یہاں پر خدا کی حضوری کی بات ہے، وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا، تو کیا وہ جھاڑی خدا ہو گئی؟ کیا وہ شعلہ خدا ہو گیا؟ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، تحقیق کیجئے۔ بتا بھی دیتا ہوں، یہ آگ جو ہے وہ خدا کی پریزنس کو بھی ظاہر کرتی ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد اس پر بھی غور کریں گے۔ تو یہ مقدس جگہ ہے خدا، اور پھر لکھا ہے ہر جگہ پر خدا ہے، تو ساری جگہیں بھی مقدس ہیں۔ اب جب آپ پرانے عہد نامہ کی علم الہی جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے پاکیزگی کے جو قوانین ہیں وہ فرق ہیں، نئے عہد نامہ میں دیکھیں گے تو پھر وہ اس پاکیزگی کی تکمیل ہے، اس پر کبھی پھر بات کریں گے، خدا کی پاکیزگی کی ترتیب کیا ہے، کیسے انسان پاک ہوتا ہے۔ لیکن کسی شاعر نے یہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ خدا ہم مانتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، تو اس نے کہا تھا گناہ کر اس جگہ خدا نہ ہو جس جگہ۔ تو خدا تو ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن یہاں بات کر رہے ہیں آگ کی۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی پریزنس، اب خدا انسان کی محدود عقل کے مطابق جیسا بھی اپنا ظہور کرنا چاہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، انسانوں کا فیصلہ نہیں۔ تو یہاں پر خدا کی پریزنس کے طور پر ہم آگ کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پر توریت میں ہی، اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا۔ اب اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو بنی اسرائیل بیابان میں چلتے تو رات اور دن آگ اور بادل کا ستون ہوتا تھا، اور واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا آگے آگے چلتا تھا، جتنی دیر تک خدا فیصلہ نہیں کرتا تھا وہ خدا کے فیصلے کے مطابق چلتے تھے۔ خدا جہاں پر یہ آگ کا ستون اور بادل کا ستون رک جاتا وہ وہاں رک جاتے، جب وہ وہاں سے اٹھتا آگے چلتا پھر وہ چلنا شروع کر دیتے۔ تو یہاں پر ہے خدا کی پریزنس آگ اور بادل کے ستون میں، تشبیہی زبان ہے، خدا کی پریزنس کی بات ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، اب یہ بات ہے جو زیادہ سمجھنے والی ریلیٹڈ ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں، جس بات کی طرف مسیح اشارہ کر رہے ہیں، اب اس کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ اور یہاں پر خدا تعالیٰ کے کلام کو آگ کہا گیا ہے۔ یہ یرمیہ کی کتاب ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا آگ کی مانند ہے، اور یہ یہودی جن سے وہ مخاطب تھے وہ ان ساری باتوں سے واقف تھے۔ اب جب یہودی جو مخاطبین ہیں ان سے بات کی جا رہی ہے تو یہودیوں کے نزدیک، پہلے میں نے عرض کیا امام کا تصور میں نے عرض کیا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے
اور ہم سب کے سمجھنے کے لیے ہیں کہ مختلف طرح سے لوگ لیتے ہیں۔ اب آگ کی جب بات کی جا رہی ہے، مخاطبین جو ہیں وہ یہودی ہیں، تو یہودیوں سے جب بات ہو رہی ہے، ان کے ذہن میں جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کیا تھی، جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کے ذہن میں بھی آ جائے، تاکہ آئندہ اگر کوئی مسلمان بہن یا بھائی اس آیت کو کوڈ کرے تو وہ پہلے اس تعلیم سے واقف ہو جائے۔ تو سنیے یہاں پر یرمیہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ کیا میرا کلام، خدا کہہ رہا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں؟ خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ اب یہاں پر کلام کو آگ کی مانند کہا گیا ہے، تو ابھی دیکھیں گے کہ آگ کا کام بھی کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ حوالہ جات آپ سنتے چلے جائیے، پھر ہم بات کریں گے۔ پھر ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، پس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بھسم کر دے گی۔ اب یہاں پر غور کیجئے، خداوند رب الافواج فرما رہا ہے میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ کی مانند اور ان لوگوں کو لکڑی کی مانند بناؤں گا۔ تشبیہ دی جا رہی ہے، چونکہ آگ، محمد اسرار صاحب، اگر لکڑی کو آگ لگ جائے تو کیا کرتی ہے؟ بھسم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو بھی دیکھیں گے جب وہ اس وقت بات کر رہے تھے تو مطلب کیا تھا۔ یہاں پر خدا کا کلام تیرے منہ میں ہے اور وہ آگ کی مانند ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے، جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ اس کا کلام جلتی آگ کی مانند ہے، اور آگ جو ہے وہ بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نہ کرے جل جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے اندر بے چینی ہے، جب تک یہ میرے اندر سے نکل نہیں جاتا، خداوند مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ان تک پہنچا دو، جب تک وہ بات میں ان تک نہ پہنچا لوں میرے اندر بے چینی ہے، اور یہ ایسی آگ کی مانند ہے کہ مجھے صبر نہیں، تسلی نہیں، جیسے میں جل رہا ہوں۔ یہ اس کا کلام آگ کی مانند ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ اگر آگ کی مانند ہے تو پھر اس آگ کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے بات۔ جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں آگ لگانے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ یہودی سن رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے، کیونکہ وہ ان تصورات سے واقف ہیں کہ آگ کو کن کن معنوں میں پرانے عہد نامہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ غرض جو کچھ آگ میں ٹھہر سکے وہ سب تم آگ میں ڈالنا، تب وہ صاف ہوگا۔ تو بھی ناپاکی دور کرنے کے لیے پانی سے اسے پاک کرنا پڑے گا، اور جو کچھ آگ میں نہ ٹھہر سکے اسے تم پانی میں ڈال دینا۔ تو اب پانی اور آگ، یہ دونوں چیزیں اگر آپ سامی ادیان کا مطالعہ کریں یا دیگر غیر خدائی ادیان کا بھی مطالعہ کریں، جیسے کہ گنگا اشنان بھی ہے، یہ تعلیمات پانی سے پاکیزگی کا تصور قدیم مذاہب میں کسی نہ کسی طور سے پایا جاتا ہے، اور آگ کی پوجا بھی قدیم مذاہب میں، سورج کی پوجا قدیم مذاہب میں اور آج بھی کسی نہ کسی طور سے کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو مقصد یہودیوں تک بات پہنچانا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کلام جو میں کر رہا ہوں، تم اس کلام کی روشنی میں وہ طرز حیات، جو طرز حیات خدا کی پاکیزگی کے معیار کے مطابق نہیں ہے، جو پاکیزگی خدا اور انسان کو ایک کر دیتی ہے، ملا دیتی ہے،
تم نے ان راہوں کو چھوڑ کر وہ تقاضے جو کلام کے مطابق ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی رسومات اور تعلیمات بنا کر تم ان پر چل رہے ہو، اور جو خدا کا معیار ہے پاکیزگی کا اس تک تم نہیں ہو، اس لیے تم خدا کی وہ برکات جو پاکیزگی میں چلنے سے آنے سے تمہیں مل سکتی ہیں، تم اس سے محروم ہو۔ تو میری خواہش یہ کہ تم پاک صاف ہو جاتے، اور کلام جیسے میں نے عرض کیا آگ کی مانند ہے، اور جب آپ اناجیل کو پڑھتے ہیں تو حضور المسیح توریت کی بات کرتے تھے، انبیاء کے صحائف کی بات کرتے تھے، اس میں جو پیغام خداوندی پہنچایا گیا تھا اس کی بات کرتے تھے، ان کو یاد دلاتے تھے کہ یہ باتیں کتاب مقدس میں اس طرح سے لکھی ہیں، اور تم ان باتوں کو چھوڑ کر، اس کلام کو چھوڑ کر جو تمہیں پاکیزگی کی راہ پر لا سکتا ہے اس سے دور چلے گئے ہو۔ یہ تھا پیغام جو وہ یہودیوں تک پہنچا رہے تھے کہ اب تمہیں وقت دیا جا رہا ہے۔ ناپاکی، اگر آپ توریت کو پڑھیں گے تو آپ پر یہ واضح ہو جائیں گے جو پاکیزگی کے قوانین ہیں کہ خدا کے حضور آنے کے لیے کس طرح سے طہارت کی جاتی تھی، کس طرح سے پاک ہوا جاتا تھا، اور پھر وہ خدا کے حضور ہیکل میں آ سکتے تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں جو ہدایات تھی، جو طریقے بتائے گئے تھے، اگر ان پر عمل پیرا ہوئے بغیر کوئی شخص خدا کی حضوری میں چلا جاتا تو اپنی جان کا بھی نقصان اٹھا سکتا تھا۔ تو آج بھی جب ہم یسوع المسیح، عیسیٰ المسیح، اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو آج بھی ان کا پیغام یہی ہے کہ پاک ہو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ اور یہ تھا پیغام جو یسوع مسیح اس وقت یہودیوں اور دیگر اقوام کے لوگوں تک پہنچا رہے تھے کہ کلام کے رنگ میں تم رنگ گئے ہوتے۔ اور اس وقت بھی وہ لوگوں سے یہی کہتے تھے۔ اور اگر آپ یوحنا کی انجیل میں پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ یوحنا کی انجیل، میں چاہوں گا کہ جن لوگوں کے پاس بائبل مقدس ہے، یوحنا کی انجیل کا 10واں باب اور اس کی 27 اور 28ویں آیت اگر وہ پڑھ سکیں تو اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ اس وقت، یہاں پر میں خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت یسوع مسیح کا پیغام انسانوں کے لیے کس طرح سے تھا، اور جتنوں نے اس کو قبول کیا ان کو کیا برکات اور اجر ملا، اور آج بھی وہ پیغام کس طرح سے ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے لیے کون سی برکات اور اجر ہوگا۔ آنے والے شو میں اس پر بات کریں گے، لیکن یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو، مسیحوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار، ان پر ایمان لائے بغیر ہماری جو ایمانی حالت ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو آئیے یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 27 اور 28 آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یسوع مسیح جو اس وقت کہہ رہے تھے، آج بھی ان کی آواز وہی ہے۔ اور یہاں پر 10ویں باب میں وہ کہتے ہیں، میں پڑھوں گا 27 اور 28ویں آیت سے، میری بھیڑیں
मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। अब जब हम यूहन्ना की अंजील का मुतालिया करते हैं तो भाई असरार मोहम्मद साहब, प्यारे मसीहो, प्यारे मुसलमान बहनों और भाइयों, वो जब उन लोगों से मुखातिब हैं तो यही बात है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आवाज को सुनने के लिए कानों का होना बहुत जरूरी है और कानों का खुला होना बहुत जरूरी है। कान हों भी लेकिन अगर बंद हैं तो आवाज सुनाई नहीं देती, और अगर कोई शख्स आवाज सुनकर नजरअंदाज करे तो यह भी उसका अपना अमल है जिसकी जवाबदेही उससे होगी। जब अगला शो इस पर करेंगे तो उसमें यह बात भी वाज़े कलाम में लिखी है कि अच्छा होता ये आवाज तुम तक ना पहुंची होती, लेकिन अब जब ये पहुंच रही है तो तुम ये नहीं कह सकोगे कि मुझ तक पैगाम नहीं पहुंचा। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। यीशु मसीह की पहचान जरूरी है और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, वो मेरी पैरवी करती हैं, वो मेरी तालीम को मानती हैं, वो मेरे नक्शे कदम पर चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी। अजर क्या है? जो सुनती हैं, पीछे चलती हैं, जिनकी उसके साथ वाकफियत है, उनका अजर क्या है? और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। सूरह अल इमरान 55 आयत। जिन्होंने उसकी पैरवी की, वादा खुदाबंदी, मैं उन्हें क़यामत तक गालिब रखूंगा। और मसीह फरमा रहे हैं कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। इसमें क्या क्या शामिल है? जो यीशु मसीह की तालीम है, जो वो सुनाना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, बाइबल की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, तौरेत की रोशनी में, ज़बूरों की रोशनी में हम ये बाबरकत बातें सीखेंगे। इन बातों का मकसद सिर्फ एक है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे और वो हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। खुदा के ये भेद कुरान में, तौरेत में, ज़बूर में, अंजील में किस तरह से खोल दिए गए हैं, इस पर हम बात जारी रखेंगे आने वाले हफ्तों में भी, और मिलकर सीखेंगे, बरकत पाएंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। खुदावंद की सलामती, उसकी बरकत आप तमाम अहबाब के साथ रहे और खुदावंद आप सबको हमेशा खुश और शाद रखें और अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाता रहे। फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।